السلام علیکم۔ ہم اردو کی کلاس 5 کی بک گل لالہ کی نعت کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، اور یہ نعت لکھی ہے جناب ضیاء الحسن ضیاء صاحب نے۔ جب بھی ہم نعت اور ہم پڑھتے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن یہ دے دیتا ہوں کہ جو بھی لٹریچر ہوتا ہے اس میں لکھنے والا اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتا ہے، جیسا اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، جیسا اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے۔ لیکن چونکہ نعت اور حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، اور نعت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، اور یہ چونکہ ہم لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، تو اس میں ہمارا تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مخاطب کرنا چاہیے اور شاعر کس طرح سے کر رہا ہے۔ تو جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا بہت اس کی جو ہمارے درمیان فرق ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اس لٹریچر کی کوالٹی سے محظوظ ہوتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور یہ محسوس کر سکتے ہیں ہم کہ شاعر جو ہے وہ کس پرسپیکٹیو یا کس خیال سے یہ بات کہہ رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھے اور مہذب شاعری جو ہیں وہ ہمیشہ کسی بات پہ اگر ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک بہت اچھی کوشش کی اس نے، آلدو کہ اس پوائنٹ پہ میں ایگری نہیں کر رہا۔ جیسے کہ ایک پینٹنگ ہے، کسی نے بہت خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے، لیکن وہ ایک ایسے شہر کی بنائی ہے جو مجھے نہیں اچھا لگتا، تو اوکے، لیکن اس کی جو اپنی پینٹنگ بنانے کی محنت اور کوشش ہے اس سے وہ کم نہیں ہو جاتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو شروع کرتے ہیں نعت۔ نعت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کہے جانے والے اشعار ہیں، اور ضیاء الحسن ضیاء صاحب نے کیا فرمایا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے ڈیفیکلٹ ورڈز کی تصویر کھینچ کے بھیجنی ہے، اتار کے اپنی کاپی میں ان کے معنی لکھ کے، اور اس کی ریڈنگ ایکسپلینیشن کے ساتھ بھی ٹیچر کو آڈیو بنا کے بھیجنی ہے۔ رسول ہاشمی تم ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، آخر میں پھر پڑھ لیں گے، تاکہ جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس کے اگینسٹ ہم نے درود پڑھا ہوا ہو۔ رسول ہاشمی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، خدا کے رازداں تم ہو، ہمارے رہنما تم ہو، محبت اور صداقت کی ہمیں تعلیم دی تم نے، علم بردار رحمت ہو، حبیب کبریا تم ہو، تمہارے خلق کی بو سے دو عالم مہکتے ہیں، تمہارے خلق کی خوشبو سے دو عالم مہکتے ہیں، تمہارا ہر عمل پیارا، خدا کے دلربا تم ہو، تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے، کہیں شمس الضحیٰ تم ہو، کہیں بدر الدجا تم ہو، تم ہی کو رب عالم نے بلایا عرش اعظم پر، نبوت ایسی پائی ہے امام الانبیاء تم ہو، کہوں اس سے سوا کیا ہو دیا کہ جزو ایماں تم ہی ہر ابتدا ہو، شاہدی ہر انتہا تم ہو۔ تو شروع کرتے ہیں جی، اور جس طرح سے میں نے پڑھا الفاظ کا جو تلفظ تھا اس کا خیال رکھیے گا۔ رسول ہاشمی تم ہو، ہاشمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، بنو ہاشم، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہتے تھے، تو آپ رسول ہاشمی کہلاتے تھے، اور بھی بہت سے لقب تھے۔ حبیب کبریا، کبریا اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اور حبیب کہتے ہیں دوست کو، تو اللہ تعالیٰ کے دوست تم ہو، کیونکہ کبیر کا مطلب بڑا، تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو اس لیے ان کو کبریا بھی کہتے ہیں۔ تو حبیب کبریا تم ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، خدا کے رازداں تم ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی ایسی چیزیں دکھائیں، بتائیں، سمجھائیں، جس سے کہ آپ کو اس دنیا کے راز سمجھ میں آیا، پھر انہوں نے وہ چیزیں ہمیں بتائیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بھائی ایک راز یہ ہے کہ ایک جہنم ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی، تو وہ جہنم جو ہے وہ حقیقت ہے، ایک راز ہے، ایک جنت ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی، وہ جنت حقیقت ہے، تمہیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ایک راز ہے کہ قیامت ہے جو آنے والی ہے، اور تمہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن تم تم جو ہو وہ رسوا ہو جاؤ گے۔ تو یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے راز ہیں جو ہمیں پہنچانے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، اس لیے ہمارے رہنما تم ہو، تو آپ ہمارے رہنما ہیں، یا تم جو ہے وہ پیار سے کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کمی نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے جی۔ محبت اور صداقت کی ہمیں تعلیم دی تم نے، محبت کی اور سچائی کی ہمیں تعلیم دیا آپ نے۔ علم بردار، علم بردار کہتے ہیں جس نے کوئی جھنڈا اٹھایا، وہ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، بردار اٹھانے والے کو کہتے ہیں،
اور جھنڈا اٹھانے والا عام طور پہ پرانے زمانے میں جنگوں میں وہ ہوتا تھا جو سب سے آگے چلتا تھا، سب سے آگے چلنے والا علم بردار ہوتا تھا، تو سب سے پہلے وہ پہنچتا تھا۔ تو علم بردار رحمت ہو، یعنی سب سے پہلے رحمت کے معاملے میں سب سے آگے آپ ہیں، حبیب کبریا تم ہو، پیچھے بھی آئی تھی بات، اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، تمہارے خلق کی بو سے دو، تمہارے خلق کی خوشبو سے دو عالم مہکتے ہیں۔ خلق اخلاق کو کہتے ہیں، آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اخلاق کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور دو عالم کا مطلب ہے کہ یہ دنیا اور قیامت کے بعد کی دنیا، تو دونوں جگہیں جو ہیں وہ تمہارے خلق کی خوشبو سے مہک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہارے خلق کی خوشبو سے دو عالم مہکتے ہیں، تمہارے اخلاق کی خوشبو سے دنیا بھی مہک رہی ہے اور قیامت کے بعد بھی وہ مہکیں گے، پوری دنیا کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور مہکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک مہک جو ہے وہ آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی کے اخلاق جیسے تھے، اس کو دیکھ کر پوری دنیا کے لوگوں نے ان کو کاپی کیا اور آج سب کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے ان کی خوشبو مہکنا۔ تمہارا ہر عمل پیارا، خدا کے دل ربا تم ہو۔ دل ربا کہتے ہیں جو جس سے محبت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کو آپ سے بہت محبت ہے۔ تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں کئی ناموں سے پکارا، کہیں شمس الضحیٰ پکارا، کہیں بدر الدجا پکارا، تو کہیں شمس الضحیٰ تم ہو، کہیں بدر الدجا تم ہو۔ شمس الضحیٰ کہتے ہیں شمس سورج ہے، ضحیٰ جو روشن ہو، اور بدر الدجا کہتے ہیں رات کو روشن کرنے والا، ٹھیک ہے، اندھیروں کو اندھیرے میں روشنی کر لینے والا۔ تمہیں کو رب عالم نے بلایا عرش آدم پر، یہ رب کا جو تشدید ہے نا وہ ٹھیک سے پڑھیے گا، تمہیں کو رب عالم نے، تمہیں کو رب عالم نہیں بلکہ رب عالم نے، تمہیں کو رب عالم نے، رب عالم، عالم یعنی جہان، رب عالم پوری دنیا کے رب نے بلایا عرش اعظم پر، سب سے بڑے عرش پر، سب سے بڑے آسمان پر بلایا تم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا تھا اپنے پاس۔ نبوت ایسی پائی ہے امام الانبیاء تم ہو، نبوت آپ نے ایسی پائی، ایسی نبوت ملی آپ کو کہ جو سب سے سارے نبیوں کے امام بنا دیے گئے آپ، وہ کیسے کہ وہی معراج کے واقعے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو راستے میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے وہ نماز پڑھائی تھی سارے نبیوں کو، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امام بنے تھے، سب سے آگے آپ تھے۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی نبوت ایسی ہے کہ تمام اماموں کے آپ، تمام انبیاء کے آپ امام ہیں، تمام نبیوں کے آپ امام ہیں۔ کہوں اس سے سوا کیا، اس کے علاوہ اور کیا کہوں کہ ہو ضیاء کے جزو ایماں تم، ضیاء تو ان صاحب کا اپنا نام ہے جو انہوں نے تخلص بھی رکھا ہے اپنا، تخلص کہتے ہیں شاعر جو نام اپنا رکھ لیتے ہیں جس کے ذریعے سے کہ وہ اپنے آپ کو پکارتے ہیں نظم میں۔ تو جزو کہتے ہیں حصہ، ایمان، تو ضیاء صاحب کے ایمان کا حصہ ہو تم، یہ بتا رہے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ایمان کا حصہ ہیں، تو 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 ضیاء صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی ایمان کا آپ حصہ ہیں، اس سے بڑی بات اور کیا کہوں میں آپ کو، کیونکہ ہمارے لیے جو بھی ہے وہ ہمارا ایمان ہی ہے نا، تو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، تو چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں مسلمان ہونے کے لیے اس بات پہ ایمان لانا، اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے اور ہمیں ان کو ہر حال میں فالو کرنا ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، جب تک آپ یہ بات نہیں مانیں گے تب تک آپ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو میں اس سے بڑی اور بات کیا کہوں کہ آپ ضیاء کے ایمان کا حصہ ہیں۔ تو شاہ دین یعنی دین کے بادشاہ، ہمارے اسلام کے بادشاہ، تم ہی ہر ابتدا ہو، آپ ہی سے ہر چیز اچھی چیز شروع ہوتی ہے، اے اسلام کے بادشاہ، اور ہر انتہا تم ہو، تم ہی پہ ہر اچھی بات آ کے ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ ایک شاعر کا انداز تھا، خوبصورت انداز میں انہوں نے نظم نعت کہی ہے، اور دیکھتے ہیں اس سے کچھ سوالات ہیں تو ان کو جلدی سے گزارتے ہیں۔ مشکل الفاظ تو آپ نے ظاہر ہے اپنے پاس لکھے ہوں گے، صرف یہی نہیں، اگر ان کے علاوہ بھی کوئی لفظ مشکل لکھے ہوں تو ان کو بھی لکھیے گا۔ نعت کے شاعر کے اوپر ٹک لگا دیجیے، ایم سی کیوز تو خود کر لیا کریں، اس میں تو آپ کو میری ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہاں بھی بہت ہی بچوں والے کچھ کام ہیں، اس میں املا کی تیاری کیجئے، یہ الفاظ یاد کر کے آئیے گا املا کے لیے، اس کا املا ہوگا۔ اور نعت کسے کہتے ہیں میں نے بتایا، آپ خود لکھیے گا، نعت ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں، اور اس طرح سے کہ آگے لکھیے گا۔ اس نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کن القابات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو جواب کیسے لکھیں گے؟ اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن القابات کا ذکر کیا ہے وہ ہیں، اور پھر آپ اپنے آگے وہ القابات بتا دیجیے گا۔ شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کو شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو کون سی 2 اچھی عادات کی تعلیم دینے کا ذکر کیا ہے؟ تو کون سی اچھی عادات کی تعلیم دینے کا ذکر کیا ہے؟ تو دیکھیے جی یہاں پہ غور سے دیکھیے، یہ دیکھیے اس شعر میں ہے کس چیز کی تعلیم دی ہمیں، تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں بڑے آرام سے یہ بات، ٹھیک ہے، تھوڑا سا خود کیجئے اس کو۔ پھر ہے جی متضاد، متضاد یعنی الٹ، جو جس کے معنی الٹے ہوں، جیسے سیاہ کا سفید، سفید کا سیاہ۔ اپنی کاپی میں اس کی آپ کو نقل بنانی ہے، ایک کالم بنا کر اس میں الٹا کا سیدھا، اصلی کا نقلی، نرم کا سخت، ناکامی کامیابی، کامیابی ناکامی، سخت نرم، نقلی اصلی سیدھا الٹا، تازہ باسی باسی تازہ، توحید شرک شرک توحید، دوست دشمن دشمن دوست، اونچا نیچا نیچا اونچا ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے الفاظ آپ نے سنے ہی ہوں گے، جنگ امن، امن جنگ، اقرار انکار، غلام آزاد، اندھیرا اجالا۔ یہ اپنے پاس کاپی کرنا ہوگا آپ کو، اور چیپٹر ختم، بس اتنا سا لیسن تھا، ٹھیک ہے جی، اس کو کمپلیٹ کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔